السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مجرم کون اور میرا نام ہے سبیع الحسن خان۔ آج ہم لوگ موجود ہیں تھانہ مدینہ ٹاؤن کی حدود میں، جہاں پہ ہوا ایک اندھا قتل اور پھر پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن شروع کی تو 3 کہانیاں مختلف سامنے آئیں۔ یہ قتل کیوں ہوا، کس نے کیا اور قتل ہونے والا شخص کون تھا، اس کی کسی سے کیا دشمنی تھی جس وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ آئیے پروگرام شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتا دیں۔ 1.5 سے پونے 2 مرلے کے گھر کے اس چھوٹے سے کمرے کے اندر میں موجود ہوں، جہاں پہ اس دن مقتول صادق زندگی اور موت کی کشمکش میں اس چارپائی پہ موجود تھا اور گولی مار کے بقول جو عینی شاہدین ہیں اس وقت جو لوگ موقع پہ پہنچے ان کے مطابق پہلے نشہ آور ادویات دی گئیں اور پھر گولی ماری گئی، اور پھر صادق اس چارپائی پہ جب زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا تو اس کے ارد گرد لوگ جمع تھے، شاید اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اور فوری طور پہ اسے اسپتال نہ پہنچایا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو فوری ٹریٹمنٹ اس کی جاتی تو وہ جاں بر ہو جاتا۔ آگے بڑھیں جی، آپ کو گھر کے بقیہ حصے دکھائیں، یہاں پہ باقی گھر کے لوگ موجود تھے، اور آگے بڑھتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں کہ کہاں پہ کون کون تھا اس وقت اور کس طرح سے یہ سب کچھ ہوا۔ ہم لوگ اس وقت مقتول محمد صادق کے گھر میں موجود ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے تھانہ مدینہ ٹاؤن کے حدود میں 208 چک، اور محمد صادق کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ عبد الوارث ہیں۔ عبد الوارث صاحب، پہلے تو بڑا افسوس ہے آپ کے بھائی کے اس طرح سے چلے جانے کا، کیا کرتے کیا ہیں، ذریعہ معاش کیا ہے آپ کا؟ میں ایک چھوٹی سی فیکٹری میں ٹیکسٹائل میں جاب کرتا ہوں۔ بھائی کیا کرتے تھے آپ؟ بھائی میرے سیکورٹی گارڈ میں نوکری کرتے تھے۔ کتنے عرصے سے یہاں، کتنے ٹائم سے رہ رہے ہیں؟ یہاں تقریباً 17-18 سال سے وہ رہ رہے تھے۔ اچھا، جی، شادی کتنا عرصہ پہلے بھائی کی ہوئی؟ کافی عرصہ پہلے ہوئی، ٹائم تو تقریباً یاد نہیں ہے، کافی عرصہ پہلے ہوئی، کیونکہ ہم کراچی میں حیدرآباد میں رہائش پذیر تھے جب شادی کی ہے۔ اچھا، آپ حیدرآباد میں تب تھے، تب سے بھائی شادی کے بعد یہاں آ گئے، ٹھیک ہے۔ کتنے بچے کتنے تھے بھائی کے؟ ماشاءاللہ بچے 4 ہیں، 4 بچے ہیں، 2 مطلب بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں۔ 2 بیٹیاں، بڑی سب سے بچی ہے؟ شادی شدہ ہے۔ شادی شدہ ہے۔ جی، اب یہ بتائیں کہ اس دن آپ گھر پہ موجود تھے، آپ کو کال آتی ہے، کیا صورتحال تھی بتائیے؟ نہیں سر، ان کی ڈیتھ ہونے کے بعد میں کال آئی ہے ہم کو۔ اچھا، آپ کو ان کی ڈیتھ ہونے کے بعد کال آئی، کیا وقت تھا جب آپ کو فون آیا؟ تقریباً میرا حال میں 1:30 کا ٹائم ہوگا جب کال آئی ہم کو۔ دوپہر کے؟ جی، دوپہر 1:30 بجے آپ کو کال آتی ہے، کس نے کال کی آپ کو؟ جی میری اپنی گھر والی یہاں رہتی ہے، میری علیحدگی ہوئی کافی ٹائم ہو گیا، 17-18 سال ہو گئی۔ یہ دوسرے بازار میں میری گھر والی رہتی، میرے بچے رہتے ہیں۔ اچھا، میرے بچے جوان ہیں ماشاءاللہ، ایک بہو ہے میری، بیٹے ہیں میرے 3، ایک بیٹی ہے۔ وہ یہاں رہتے ہیں، میرے سے علیحدگی ہوئی ہے، وہ یہاں ہی پہ رہتے ہیں کافی عرصے سے۔ اچھا، انہوں نے آپ کو کال کر کے آپ کے بچوں نے بتایا؟ بالکل جی، بالکل یہ واقعہ ہو گیا، پھر آپ فوری طور پہ بھائی کے گھر آتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ کیا دیکھتے ہیں؟ بس آتے ہیں، دیکھتے ہیں، ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی، اور ماشاءاللہ پولیس کی ٹیم یہاں پہ لگی ہوئی تھی، کارروائی کر رہی تھی اپنے، اور وٹنس جمع کر رہی تھی، اپنا سارا کچھ وہ اپنی تفتیش کر رہے تھے اپنے طریقے سے، اور اچھا کوآپریٹ کیا، یہ نہیں کہ نہیں وہ پولیس اپنی انٹروگیشن اس وقت کر رہی تھی جب آپ آئے ہیں۔ کون کون تھا یہاں پہ پولیس کے علاوہ؟ پولیس کے علاوہ ہمارے تو کوئی نظریے میں نہیں آئے، باقی سارے کچھ وہ چلے گئے تھے، وہ جو وہ کیا کرتے ہیں پہلے وہ کر کے چلے گئے تھے، جیو فینسنگ وغیرہ کر جی کے جی جا چکے تھے۔ جی، واقعہ ہونے کے بعد آپ یہاں پہ آتے ہیں، پولیس یہاں پہ موجود ہوتی ہے، گھر والوں میں کون کون تھا یہاں پہ؟ گھر والوں میں میرے بھائی کی گھر والی بھی موجود تھی، اس کی بیٹی بھی یہاں پہ موجود تھی، اور اس کا داماد بھی موجود، تقریباً ٹوٹل سب لوگ یہیں پہ تھے۔ کیا فوری طور پہ پھر کیا آپ کو بتایا گیا کہ یہ سب کیا ہوا ہے، کس طرح سے ہوا؟ یہی بتایا گیا سر کہ کوئی باہر سے آیا ہے اور ان کو فائر کیا ہے، اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ چلا گیا، فرار ہو گیا، اور جاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کو دھمکی دے رہا تھا کہ میں آپ کے ڈیڈی کو شوٹ کر دیا، آپ کو بھی شوٹ کر دوں گا، جو آپ نے کسی کو بتایا تو۔ اچھا، مطلب کوئی باہر سے بندہ آیا ہے، وہ آ کے گولی مار کے چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر پولیس اپنا کام شروع کرتی ہے، جی جی، پھر اب ظاہری سی بات ہے، 2 ماں بیٹیاں جو ہیں وہ
घर के फर्दी हुए आपके, और उनके जो दामाद हैं वो इस वक्त पुलिस कस्टडी में हैं। जब ये आपके इल्म में सारी बात आती है तो कुछ जहन जाता है माजी में कि पहले भी कोई इस तरह की कोई बात हुई हो, कुछ ऐसा? नहीं, पहले झगड़े हुए, छोटे मोटे झगड़े हुए, सुलझ गए बाद में, इतने को बड़े झगड़े नहीं थे। हमने भी यही बात बोली कि चलो जिस तरह पहले आगे दरगुजर किया था इस झगड़े को, चलो उन्हें से मतलब छोड़ देते या निकाल देते उसको घर से, कोई बात नहीं, अपने बहनों भाइयों के 2-4 दिन रहते, चलो फिर हम सुलह वुलह करा देते। जिस तरह पहले टाइम पास हो रहा था अब भी हो जाता, नहीं होता तो कोई फ़ैसला कर लेते उन्हों के लिए, लेकिन ये ज़्यादती की गई है। अच्छा, एक तीसरी खातून का नाम भी इसमें आ रहा है, एक और खातून, वो यहीं कहीं करीब ही रहती हैं वो? जी सुना है, ये इधर नज़दीकी इलाके में रहती हैं, बाकी इतनी कोई ख़ास इल्म में नहीं है। सुना भाई ने कभी आपसे जिक्र किया? भाई थे आपके? भाई आप हमको कभी जिक्र नहीं किया भाई ने हमारे के साथ, लेकिन हमने यहाँ आके सुना है कि 3 माह हो चुके हैं कि उन्होंने दूसरी शादी की हुई थी। अच्छा, 3 माह हो गए दूसरी शादी। ये आपने जब ये सारा वाक़या हो गया तब आपको ये आपके इल्म में ये चीज़ आई। अब कभी भाई ने आपको तस्फिये के लिए बुलाया हो कि मेरी झगड़ा हो रहा है घर में, आप आएँ देखें, या आपने देखा हो कि मामला कोई ऐसा ख़राब हुआ है कि मैं इसको जो है वो थोड़ा सा कूल डाउन करूँ इनको? जी 2 दफ़ा झगड़ा हुआ है। एक दफ़ा मेरे भांजे और मेरी बहनें आई थी। अच्छा। उस टाइम खैर ठीक ठाक हो गया था, झगड़ा हुआ था थोड़ा आपस में, मुँह मारी तलक कलामी, बस फिर ठीक ठाक हो गया, फिर कोई बात नहीं थी, फिर आम रूटीन ज़िंदगी की। उसके बाद फिर अभी वो क्या नाम है कि फिर उस तरह के फिर अभी का पता नहीं है कि क्या हुआ, क्या वकूआ है और क्या वाक़या है, कुछ समझ में नहीं आता। आप का नुकसान हो गया, आपका भाई इस दुनिया से चला गया, क्या आप क्या चाहते हैं, क्या मुतालबा है आपका? क्या मेरा मुतालबा ये है कि सारे इंसाफ होना चाहिए, आगे कोई और इस तरह का कदम मत उठाए। सज़ा जी जितनी जो हक बनता है सज़ा उनको मिलनी चाहिए, बिल्कुल जो हक बनता है, क्योंकि आगे उन्हों के लिए ये इबरत हो कि कोई और बंदा इस तरह की गलती ना करे। क्योंकि अच्छा नहीं है जो बेटियां वहाँ लोग शादी करते हैं इन कामों के लिए नहीं करते कि वो अपने बेटियां जो बाप मरवा दें। नुकसान हुआ है आपकी फैमिली का, हर तरह से आपके ख़ानदान का। जी आपका नाम? जी इमरान। इमरान। हाँ जी। क्या करते हैं आप दोजी हाँ दूध का काम करते हैं। भाई थे आपके जो मकतूल सादिक हैं, आपके क्या लगते हैं? नहीं मैं गुजर ना ये ਕੰਮ ਵਾਲਾ। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸਨ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਕਤਲ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ। 11-22 ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੈਠਾ ਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰ ਕੇ ਆਏ ਬਾਹਰੋਂ। ਕਦੋਂ ਆਈਆਂ ਡੈਕ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਡੈਕ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ। ਠੀਕ ਆ, ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨ, ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਡੈਕ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤੇ 10-10:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ, ਸਵੇਰ 10:30 ਵਜੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਕ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਣਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਕੋਈ 10:30 ਪੌਣੇ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੌਣੇ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੱਜੇ ਘਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਓ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਦਕ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਦਕ ਹੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਿਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਦਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫੈਰ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਹਾਂ ਫੈਲ ਲੱਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ, ਫੈਰ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫੈਲ ਲੱਗਾ, ਝੱਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਫੈਲ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਮੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ? ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ? ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਗਏ, ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਗਏ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ, ਸਫਾਈ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਸਾਦਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਾਦਕ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਪੱਤਾ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫੌਰੀ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਜਾਸਤੀ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਵਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, 11 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹਦੇ ਫੈਲ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ 11 ਬਾਈ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ। ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਉਹਦੀ। 11 ਵਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਖਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, बस और कोई बात नहीं की। ये सादिक के पड़ोसी हैं, दूध का काम करते हैं, ये यहीं रहते हैं। ये उस दिन ये बता रहे हैं कि दोपहर का वक्त था तो एकदम शोर की आवाज़ आई है तो मैं भागा हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो ज़ख्मी हालत में जो सादिक है वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मौजूद था। तो मैंने उसे बुलाने की कोशिश की, उससे बात करने की कोशिश की कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम्हें किसने नुकसान पहुँचाया है। तो ये इमरान बता रहे हैं कि नशा इतना ज़्यादा दिया गया था, नशा व अद्वियात इतनी ज़्यादा दी गई थी मकतूल सादिक को कि वो इस पोजीशन में नहीं था कि कुछ बोल सकता। तकलीफ़ से ज़ाहिर सी बात है उसके मुंह से आवाज़ें निकल रही थी, लेकिन किसी का नाम नहीं वो ले पा रहा था। जाते हुए सिर्फ एक बात करके गया है कि मेरी बेटियों का ख्याल रखना, बस सिर्फ इतनी बात जो है वो इनसे करके गया है। इससे इमरान से और भी कुछ बात करते हैं। इमरान, उन्होंने लड़ाई झगड़े भी होंगे सन? नहीं नहीं, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਰ ਟਿਲਰਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਸਤੀ ਆ ਕੋਲ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੜਦੇ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਕਦੋਂ ਫੌਜ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੁੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੁੱਲੀ? ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੁੱਲੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਫੈਲ ਮਾਰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀਓ, ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀ, ਰੋਟੀ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਿ ਟਿੰਡਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਆਲਮ ਜਾਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਆਲਮ ਜਾਣੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਵੈਸੇ ਸਾਦਿਕ ਕੈਸਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮਾੜਾ ਹੋ ਬਾਹਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ। ठीक है भाई जी। आप ज़ाहिर सी बात है, बारहा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे ही कुछ बातें हो सकती हैं। जी, जी। अब जो मुकदमा है उसका वो तब्दील होगा, मुद्दई तब्दील होगा, मुद्दयत आपकी मुद्दयत में इंदराज होगा। प्रेशर होता है फैमिली के अंदर जब आप होते हैं ना, तो ये होता है कि सुलह कर लें, ख़त्म कर दें बात को। तो आप क्या सोच रहे हैं इससे मुताल्लिक़? नहीं, सुलह के लिए तो सोचा नहीं है। जिसका जवान बड़ा छोटा भाई फौत हो जाए, वो माँ बाप का भाइयों का साथ हो और एक बाजू कट जाए और वो फिर आपसे पूछें कि बाजू के बगैर ज़िंदा रहना कैसा लगता है, वो तो उसी शख्स से पूछ सकते हैं ना जिसके बाजू हों भाई अपने। चाहे नहीं बात करें, चाहे अलहदा रहते हों, चाहे नहीं बुलाते हों, लेकिन ज़िंदा तो हों। तकलीफ़ होती है जी, बिल्कुल। बाकी मैं यही चाहूँगा कि जो गलत है उसको कैफरे करदार तक पहुँचना चाहिए, बिल्कुल, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, इंसाफ होना चाहिए बस। इंसाफ के मतगाजी हैं ये भाई हैं मकतूल के। फैमिली से बात हुई, सबसे इम्पॉर्टेंट जो गुफ्तगू थी वो इमरान जो पड़ोसी थे उनसे हमने बात की। उन्होंने सारी वो सिचुएशन बताई जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, और ख़ास तौर पे वो वजह पे बात हुई जिस वजह से सादिक का कत्ल हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आपको जाए वाक़या दिखाते हैं जहाँ पे ये सब कुछ होता रहा और सादिक अपनी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में। SHO थाना वेमेन मदीहा इरशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। मैं बताइएगा कि किस तरह से इत्तला मिलती है और फिर किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करते हैं इस पर? जी, हमें 15 पे कॉल मसूल हुई है कि इस तरह का एक इंसिडेंस जो है वो मर्डर का हुआ है, तो हम फौरी जो है मौके पे हमने रिस्पॉन्ड किया है। इंसिडेंस प्लेस पे हम गए हैं तो हमें कुछ चीज़ें जो है डेड बॉडी के साथ
ہمیں کچھ مشکوک لگی ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے پھر جو اس کی فیملی کو الگ الگ کر کے جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا ہے, انٹیروگیٹ کرنا شروع کیا ہے. تو اس میں بہت سارے بیانات تھے جس میں اس کی بیٹی, جو مقتول کی بیٹی ہے, اور اس کی وائف, ان کے بیانات میں تضاد پایا جاتا تھا, اور وہ کچھ بتا رہی تھی اسٹوری کو جو ہے وہ توڑ مروڑ کے ہمیں پیش کر رہی تھی کہ ایک نامعلوم بندہ آیا اور اس نے جو ہے آصف نام کا آیا ہے گھر پہ, پسٹل لے کے, اور اس نے میرے باپ کو گولی مار دی ہے. اس کی بیٹی کا یہ کہنا تھا, اور جس پہ جو ہے وہ ہم نے محلے والوں سے بھی پوچھا, انہوں نے بھی اس معاملے کی بارے میں کوئی اتنی کوئی خاص ہمیں انفارمیشن نہیں دی. تو اس میں پھر جب بیانات میں تضاد پایا گیا تو ہم نے مزید ان کو فوکس کر کے ہم نے الگ الگ بٹھا کے ان کو انٹیروگیٹ کیا ہے. تو اس میں معاملات میں ہمیں یہ چیز سامنے آئی کہ ساس کے کہنے پہ اس کے جو داماد ہے اس نے گولی ماری ہے. داماد نے گولی ماری. اچھا, پہلے جس آصف نامی شخص کا نام بتایا جا رہا تھا اس کو بھی آپ نے انٹیروگیٹ کیا, اس سے متعلق بھی جانا ان سے کہ وہ کون ہے, کہاں سے آیا ہے, کیوں آیا ہے؟ جی بالکل, اس کے بارے میں ہم نے ان سے پوچھا ہے, اور ایک نمبر بھی انہوں نے دیا آصف کا, جو کہ ہم نے چیک کروایا, وہ کسی بھی بندے کے نام پہ رجسٹرڈ نہیں تھا. اور یہ الٹیمیٹلی الزام لگا رہی تھی نائلہ نامی خاتون پہ, جو مقتول کی دوست رہ چکی ہے, وہ اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھی, اور بون آف کنٹینشن بھی ان کی یہی تھی. وہ اس کی جو وائف ہے اور اس کی بیٹی چاہتی تھی کہ نائلہ کے ساتھ جو مقتول ہے اس کا ریلیشن شپ ختم ہو جائے, لیکن وہ چھوڑنے پہ اس کو ایگری نہیں تھا. اسی وجہ سے مقتول کی بیوی جو لبنہ ہے وہ چاہتی تھی کہ نائلہ کے ساتھ یہ اپنا رشتہ جو ہے وہ ختم کر دے, دوستی ختم کر دے, جو کہ وہ ختم نہیں کر رہا تھا, اور دوسری شادی نائلہ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا. اور اسی وجہ سے مقتول کی بیوی جو لبنہ ہے اس نے اپنے داماد سے کہا کہ اپنے سسر کی ٹانگوں میں تم نے فائر مارنے, لیکن جب وہ فائر مارنے لگا ہے تو وہ اس کے پیٹ میں لگ گیا ہے, جس وجہ سے بلیڈنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ نے دونوں جو خواتین ہیں ان کو آپ نے انٹیروگیٹ کیا ہے, اس کے علاوہ بھی اب کوئی کہانی سامنے آئی ہے, کچھ بتایا ہے کہ یا صرف یہی وجہ تھی ایک اس قتل کی؟ جی, جب انویسٹیگیشن ہم نے سٹارٹ کیا ہے تو اس سے پہلے تو وہ یہی کہتی رہی ہیں کہ ایک نامعلوم بندہ تھا اور اس کو نائلہ نے بھیجا تھا, اور وہ بیسک جو ہے وہ نائلہ کو اس کیس میں پھنسانا چاہ رہی تھی. لیکن جب ہم نے انٹیروگیشن کی ہے تو وہ الگ سے ایک سٹوری ٹرن آؤٹ ہو کے ہمیں سامنے آئی کہ نائلہ کا اس چیز میں کوئی کردار نہیں تھا, جبکہ بیٹی اور داماد اور ساتھ میں اس کی بیوی کا رول تھا, جو کہ بیسکلی اس کو یہ چاہتے تھے کہ نائلہ سے ریلیشن شپ اپنا ختم کر دے. پولیس کو اطلاع کون دیتا ہے؟ ہمیں 15 کی کال موصول ہوئی ہے. 15 کی کال کس نے فون کیا ہے؟ ان ماں بیٹیوں میں سے کسی نے فون کیا؟ نہیں, محلے والوں نے 1122 والوں کو پہلے ریسکیو 1122 والوں کو کال کی, اور ساتھ میں 15 کی کال ریسیو ہوئی ہے. ہمیں 15 کی کال آپ کو ریسیو ہوتی ہے, آپ وہاں پہ پہنچتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایکسپائر ہو چکا ہے جو مقتول صادق ہے, اور پھر وہاں سے آپ شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو کیا ایک ہی زخم ہے, اسے ایک ہی گولی لگی ہے؟ جی بالکل, ہم لوگ جب موقع پہ پہنچے ہیں اور ہم نے یہ چیز انویسٹیگیٹ کی, اس کو گولی لگے کو کافی دیر ہو گئی تھی, اور اس کے گھر والوں نے اطلاع نہیں دی تھی, جبکہ محلے والوں نے ہی ریسکیو 1122 والوں کو بھی بلایا اور 15 پہ بھی کال کی, اور اس کی ٹائم زیادہ گزرنے کی وجہ سے اور بلیڈنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو ڈیتھ ہوئی ہے, اور پیٹ میں اس کے فائر لگا ہے. اچھا, انیشلی اس کو ڈکیتی کی شکل دینے کی بھی کوشش کی گئی ہے, اس کا رنگ دینے کی بھی کوشش کی گئی ہے, ڈکیتی مزاحمت؟ نہیں, اس میں ایسے ہی جو فرسٹ میں ان کا اسٹانس تھا وہ تو یہی تھا کہ آصف نامی بندہ ایک آیا ہے, اور اس نے آ کے جو اس کی بیٹی ہے ایمان, اس کا کہنا یہ تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنی ہے, تو تم جو ہے وہ میرے سے شادی کر لو اور میں تم سے ملنے آیا ہوں. جبکہ ایک دفعہ مجھے فون پہ بھی پہلے اس نے بات کرنے کی میرے ساتھ کوشش کی ہے, لیکن جو کہ میں نے اس کو بتایا کہ میری تو 2 ماہ پہلے شادی ہو چکی ہے, تو اب میں تو تم سے شادی نہیں کر سکتی. تو جس پہ اسی دوران میرا والدہ آ گیا اوپر سے, اور والد کی اور اس کی آپس میں بحث ہوئی ہے اس آصف نامی بندے کی, اور وہ اس کو لگ لے گیا ہے ڈرائنگ روم میں, ادھر جا کے اس نے میرے والد کو گولی مار دی ہے. اس نے پہلے یہ ہمیں سٹوری سنائی جو کہ فیک تھی, اور بعد ازیں ہم نے جب معاملات کو انویسٹیگیٹ کیا ہے تو پھر دوسری سٹوری سامنے آئی کہ اس کے شوہر نے اپنے سسر کو مارا ہے. 2 مختلف کہانیاں سنائی گئی ہیں, اور پہلی جو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی اس بات کو کہ یہ قتل تو ہوا ہے, لیکن قتل صرف ایک مزاحمت پہ ہوا ہے. مزاحمت کیا ہوئی کہ آصف نامی ایک شخص ہے جو پہلے بھی جو مقتول ہے اس کی بیٹی کو کالز کرتا رہا ہے, وہ اس دن اس سے ملنے کے لیے آیا, اس سے زبردستی کر رہا تھا کہ اس کے والد سے اس کا جھگڑا ہو جاتا ہے, مقتول سے آصف کا جھگڑا ہوتا ہے, تو اس جھگڑے میں آصف گولی مارتا ہے مقتول صادق کو, جس کے نتیجے میں وہ جاں بحق ہو جاتا ہے, مارا جاتا ہے. اب یہ کہانی سنائی گئی پولیس کو ابتدائی طور پہ, لیکن جب بار بار اس کو انٹیروگیٹ کرنے پہ, اور پولیس چونکہ پہلے وقت سے ہی شروع سے ہی اس بات کو لے کے سسپیکٹڈ تھی کہ شاید اس میں کچھ ایسا ہے جو ہم مس کر رہے ہیں,
تو انہوں نے بار بار انٹیروگیٹ کیا، جس سے معلوم یہ ہوا کہ اب ایک نئی کہانی پھر دوبارہ سنائی گئی کہ یہ ایک نائلہ نامی خاتون جس سے ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز تھے، افیئرز تھے مقتول صادق کے، اس کے کہنے پہ یہ آصف نامی بندہ آیا اور اس نے آ کے گولی چلائی ہے۔ دوسری کہانی یہ سنائی گئی ملزمان کی جانب سے پولیس کو۔ پھر پولیس نے اپنے طور پہ اس کو انٹیروگیٹ کرنا شروع کیا تو اصل بات سامنے آئی کہ ان ماں بیٹیوں نے مل کے اپنے داماد سے جو ہے وہ صادق کا قتل کروایا، اور اب یہ کہانی کو تقریباً کوئی 7 سے 8 گھنٹے لگے اس کو کھلنے میں۔ کتنا وقت لگا اس کو؟ جی ہم نے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کے دوران اس کی انٹیروگیشن کمپلیٹ کی ہے، اور اس کو کمپلیٹ کر کے ہم نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ کون گنہگار ہے اس مقدمے میں۔ گفتگو آپ نے سنی کہ کس طرح سے ایک بلائنڈ مرڈر تھا انیشلی، اور پھر اس کو نہ صرف ٹریس کیا گیا بلکہ اصل ملزمان تک پہنچ کے انہیں پابند سلاسل بھی کیا گیا۔ ایس پی مدینہ ٹاؤن ڈویژن شامیر خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس کیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ وقت عنایت کرنے کا۔ بتائیے گا کہ کس طرح سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے، اور چونکہ انیشلی جو ایف آئی آر ہے وہ مقتول کی جو بیوہ ہے ان کے نام سے اس کا اندراج ہوا ہے، وہ مدعی ہیں اس کی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ یہ ہماری مدینہ ٹاؤن پولیس اسٹیشن کی ٹیم نے اس کیس کو، جو کہ ایک بلائنڈ کیس تھا، یہ رپورٹ ہوا کیس ہمیں 1112 کے تھرو، جس گھر میں یہ مرڈر کا انسیڈنٹ ہوا تھا وہاں پہ نیبرز نے 1112 کو کال کی۔ وہاں پہ جب 1112 نے رسپونڈ کیا، ایک آدمی کو ایک ایبڈومن میں فائر لگا ہوا تھا۔ تو اس واقعے کو پورٹرے کیا جا رہا تھا کہ جیسے کہ گھر والوں کو کچھ نہیں پتہ۔ ہم پھر وہاں پہ ایس ایچ او مدینہ ٹاؤن نے رسپونڈ کیا، وہاں پہ جا کے حالات ان کو اور ان کی سٹیٹمنٹس جو وہاں پہ لوگ تھے وہ کانٹرڈکٹری تھے، وہ آپس میں میچ نہیں کر رہے تھے۔ پھر میں خود بھی وہاں پہ موقع پہ گیا، میں نے بھی وہاں پہ جا کے حالات و واقعات دیکھے اور لوگوں کو کویشچن کیا، تو ان کی سٹیٹمنٹس میں کافی زیادہ کانٹرڈکشنز تھیں۔ تو ہم نے وہاں سے موقع سے 2-3 لوگوں کو اریسٹ کیا اور ان کو پولیس اسٹیشن میں جا کے انٹروگیٹ کرنا شروع کیا، تو اس سے حقائق جو کہ لوگ بتا رہے تھے وہاں پہ موقع پہ، اس سے کافی ڈفرینٹ نکلے۔ تو یہ واقعہ اس طرح سے تھا کہ یہ جو مقتول ہیں ان کی سیکنڈ میرج تھی، اس وجہ سے ان کی جو فرسٹ وائف تھیں وہ ان سے کافی پریشان تھیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے ساتھ مل کے یہ انسیڈنٹ پلان کیا تھا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ انیشلی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک شخص کو گولی لگی ہے، لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، یا یہ ٹرک کھیلا گیا ایک طرح سے کہ 15 پہ اطلاع کرنے کی بجائے کسی دوسرے نے 1112 پہ اطلاع کی؟ انیشلی شک تو جنریٹ ہو گیا یہاں سے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ یہ حالات و واقعات ہی ہوتے ہیں جو کہ ہمیں لیڈ کرتے ہیں مختلف چیزوں کی طرف۔ اس انسیڈنٹ میں چونکہ 15 پہ کال نہیں کی گئی اور ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے بتایا گیا کہ یہ اس طرح سے واقعہ ہوا ہے، وہ ہمارے لیے ایک لیڈ تھے کہ یہ گھر میں سے ہی کوئی بات ہے جس کی وجہ سے پولیس کو رپورٹ نہیں کیا گیا ایشو۔ تو ون آف دا تھنگز یہ تھی کہ گھر والوں نے نہیں صحیح بتایا۔ دوسرا، اس کے بعد بھی وہاں پہ جب ان سے 2-3 کویشچنز کیے گئے تو ان کی سٹیٹمنٹس ہر کویشچن پہ چینج ہو رہی تھی۔ پہلے جیسے انہوں نے بتایا کہ مجھے کچھ نہیں پتہ کیسے ہوا ہے، کون آ کے یہ کر گیا ہے۔ اس کے بعد جب دوبارہ کویشچن کیا تو پھر انہوں نے بتایا کہ ایک گجرات سے ایک لڑکا تھا، وہ ماسک لیا ہوا تھا اس نے، وہ آیا اور اس کا نام بھی انہوں نے لیا کہ یہ اس کا نام ہے اور یہ اس کا نمبر ہے۔ مطلب مس لیڈ کرنے کے لیے کافی چیزیں بتائی گئیں، لیکن چونکہ ہر کویشچن پہ اسٹیٹمنٹ کانٹرڈکٹ کر رہی تھی تو ہمیں پھر وہاں سے بہت زیادہ لیڈ ملی کہ یہ گھر سے ہی کوئی بات ہے۔ تو ودن 8 hours ہم نے ٹیکنیکلی ان کو انٹروگیٹ کیا، ان کے موبائل فونز کا انالیسس کیا، اور وہاں پہ محلے میں ہم نے اپنے اسپیشل برانچ کے تھرو، سیکورٹی برانچ کے تھرو بندوں سے انفارمیشن جنریٹ کروائی، اس کے تھرو یہ ہم کیس کے ٹریس کرنے کے قابل ہوئے۔
اچھا جو ویسے پلان تو بیٹی نے، داماد نے اور جو خاتون ہے جو بیوی ہیں ان کی، انہوں نے مل کے کیا. یہ گولی مارنے والا کون تھا اور کتنی گولیاں ماری گئیں مقتول کو؟ مقتول کو ایک ہی گولی لگی ہے اور وہ داماد نے جو ہے وہ فائر کیا. انہوں نے ہمیں ویپن آف اوفینس بھی برآمد کروایا ہے اور موقع سے ہمیں ایک ہی جو کیس ہے وہ ملا ہے. تو اب اس کی ایف آئی آر کی مدعیت تبدیل کی گئی ہے، اب کون ہے مدعی اس کا؟ جی بالکل، چونکہ ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے، اس میں ہمیں جیسے ہی جو انفارمیشن بتائی جاتی ہے اس کو ہم ایز اٹ از رجسٹر کر دیتے ہیں. اب چونکہ حالات و واقعات ڈفرینٹ ہیں، اس کیس کو اب ہم ایز پر لا جو بھی بنتا ہے اس کی کمپلیننٹ وہ بن کے اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. آپ نے ظاہری سی بات ہے انٹیروگیٹ بھی کیا ان تینوں کو بھی، دیگر جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ بھی آپ کی ٹیم نے ان کو انٹیروگیٹ کیا. اب وجہ اناد کیا یہی دوسری شادی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور وجہ بھی سامنے آ رہی ہے؟ دوسری شادی ایز سچ ابھی تک کلیریفائڈ نہیں ہے. اس میں ان کی جو دوسری تھی ایک آشنا، ان کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے ابھی تک ملزمان کا یہی کہنا ہے کہ اس پہ کافی زیادہ ان کو رنج تھا، جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ انسیڈنٹ کیا ہے. تو کتنے عرصے سے یہ پہلے بتا رہے تھے کہ کوئی بات ہو رہی تھی مقتول اور ان کے درمیان کوئی اس حوالے سے کہ یہ چھوڑ دیا جائے یا کسی طرح سے اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے؟ جی ان کا فی الحال ان کا یہی کہنا ہے کہ 2 سال سے یہ ان ریلیشن شپ تھے اور ہمیں ان کو کنوے بھی کیا گیا تھا کہ یہ نہ کیا جائے، لیکن چونکہ وہ پھر نہ اس سے ہٹے تو اس وجہ سے ہم نے یہ اقدام اٹھایا ہے. گفتگو آپ نے سنی کہ کس طرح سے ایک دوسری خاتون کے ساتھ شوہر کے تعلقات ہونے کی وجہ سے ایک خاتون نے اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے ساتھ مل کے اپنے شوہر کا قتل پلان کیا اور پھر بڑی ہی چترائی کے ساتھ اس قتل کو نہ صرف کیا گیا بلکہ چھپانے کی کوشش کی گئی. فوری طور پہ پولیس کو شاید اس کی اطلاع نہ ملتی اگر پڑوس سے 1122 جو ریسکیو ہماری ڈسٹرکٹ ایمرجنسی سروسز ہیں ان کو کال نہ کی جاتی. وہ کال ہوتی ہے جس کے بعد ریسکیو کی ٹیمز جو ہیں وہ رسپونڈ کرتی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایک پولیس کیس ہے، تو پولیس کو انگیج کیا جاتا ہے اس میں. جو بادی نظر میں یہ ایک بلائنڈ مرڈر تھا اور نظر آ رہا تھا کہ شاید اس کا سرا فوری طور پہ اس طرح سے نہ مل سکے، لیکن جیسے ہی انٹیروگیٹ روایتی طریقے سے پولیس اپنے کرتی ہے تو وہ بیانات مختلف ہونے لگے جو وہاں پہ موجود تھے لوگ ان کے، جس کے بعد فوری طور پہ جو پولیس ٹیم ہے وہ جو اصل مرڈرر ہے اس تک پہنچتی ہے. اچھا سر، اس طرح کے اگر کوئی معاملات ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتی ہیں ناچاکیاں، دوسری شادیاں بھی ہوتی ہیں، ایکسٹرا میریٹل افیئرز کی بھی ابھی گو کہ ایک بہت غلط چیز ہے لیکن اس پہ ہوتی ہے بات، تو کیا حل کیا ہے، کس طرح سے اس کو حل کیا جائے؟ بینگ اے سوسائٹی مین بتائیے گا اس حوالے. دیکھیں جی، میں اس میں یہی کہوں گا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے. کسی کی کوئی گریونسز ہیں اس کے لیے پولیس ہے، کورٹس ہیں، ڈفرینٹ سوسائٹی میں ریمیڈیز ہیں، ان کو یوز کیا جائے، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی. ہمارا یہی میسج ہے، اگر لوگ اپنے ہاتھ میں انصاف لے لیں گے، خود سے لوگوں کو سزائیں دینے کے اوپر تل جائیں گے تو یہ معاشرے میں بہت غلط ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے. تو اس میں ہمارے سوسائٹی کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، اپنے معاملات بیٹھ کے بات کر کے ان کو سلجھانے کی ضرورت ہے. قانون کو اپنے ہاتھ میں کوئی نہ لے. بہت شکریہ سر وقت عنایت کرنے کا. ایس پی مدینہ ٹاؤن شامیر خالد صاحب ہمارے ساتھ تھے. گفتگو آپ نے سنی. ایسا اگر کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی انسیڈنٹ، عمومی طور پہ حالات اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی شخص ایسے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتا نہیں ہے، جرأت کرتا نہیں ہے، خاص طور پہ ایسی کسی صورتحال میں جب وہ بھانپ رہے ہوں، سنف کر رہے ہوں ایسی سچویشن کو کہ جس میں کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے. تو قانون ہمیشہ راستہ دیتا ہے ایسے واقعات سے بچنے کا، سیپریشن کا راستہ ہے اور دیگر راستے ہیں. تو خدا را کسی کی جان کے دشمن بالکل نہ ہوں. عمران
ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣ ਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਕੰਧ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣ ਕੇ? ਕਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਰਲੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੱਥ ਮਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਆ, ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਭੱਜੇ ਦਾ ਕਿਦੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੜਫਦਾਈ ਗਰੀਬ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੰਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੰਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਰੰਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰੰਟ ਪਿਆ, ਬੰਦੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੰਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹਾ ਰਹੀ ਮੈਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਨਹਾ ਰਹੀ, ਬਾਲ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸੁੱਕੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਨਹਾ ਰਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ 11 22 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ? ਯਾਨੀ ਉਹ 11 22 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ 11 22 ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਨਹਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੱਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਾ ਭੱਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਚੱਕ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਗਏ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੀਏ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਦਕਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਖੂਨ ਹੈ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਖੂਨ ਉਹਦੇ ਕਿਦੋਂ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਫੈਲ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਿਆ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕੰਨੀ ਝੀਰ ਏਦਾਂ ਫੈਲ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਪਾਲੀ ਸੇਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ। ਫਾਇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫੈਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ, ਬੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਘਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਜੂਸ ਦਾ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਫਾਇਰ ਦੀ ਆਈ? ਹਾਂ, ਫੈਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਬਸ ਗਾਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਕਿਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਆ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਗਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਚਲਾਤੇ ਡੈਕ ਡੁੱਕ। ਸਾਢੇ ਪੌਣੇ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 12 ਸਵਾ 12 ਵਜੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਣ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਉਹ 11 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਹੁਣ 15 20 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 25 ਮਿੰਟ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ। ਬਸ 11 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਥੱਲੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ये सारी स्टोरी थी सादिक को किस तरह से बेरहमी से कत्ल किया गया। ना सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि गोली मारने के बाद, ज़रब देने के बाद इंतज़ार होता रहा इस बात का कि वो मर जाए, और फिर वही हुआ, सादिक इस दुनिया से चला गया। फिर 3 दफ़ा कोशिश की गई इल्ज़ाम मुख्तलिफ़ लोगों पे लगाने की, लेकिन पुलिस ज़ाहिर सी बात है वो अपने तरीके से ये सारी चीज़ों को देख रहे थे, अपने तरीके से इस सारे मामले को इंटेरोगेट कर रहे थे। थोड़ी सी 1-2 चीज़ें हैं इसमें कि उसे फ़ौरी तौर पे अगर हॉस्पिटल पहुंचाया जाता तो शायद उसकी जान बच जाती, या फिर इस मामले में फैमिली के लोग, महल्ले के लोग या दीगर लोग इस मामले में पड़ते, और अगर उन्हें मालूम था ये सब कुछ कि पहले से ये सब कुछ चल रहा है तो ये मामला रफ़ा दफ़ा हो सकता था, तो एक कीमती जान बच सकती थी। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही। सबीउल हसन खान को टीम समेत इजाज़त दीजिए। अल्लाह।